السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 ابھی تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، پس وہ ان میں آپس میں صلح کرا دے، اصلاح کرا دے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلح کرانے کی تاکید کی ہے۔ کس میں صلح؟ کہ مرنے والے نے کوئی وصیت کر دی، لیکن وصیت اس کی شرعی اصولوں کے خلاف تھا، لیکن اس کی وصیت شرعی ضابطے اور اصولوں کے خلاف تھی۔ تو اب جو وہاں موجود ہوں، جو اس کے ورثہ ہوں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میت سے جو غلطی ہو گئی ہے وصیت کرنے میں، اس کو درست کر دیں۔ درست کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ جو انہوں نے وصیت 1/3 مال سے زیادہ کر دی ہے، یا اسی طریقے سے ورثہ کے لیے کوئی وصیت کر دی ہے جبکہ ورثہ کا کوئی حصہ نہیں ہے وصیت میں، تو ایسی وصیتیں جو کسی عدل اور انصاف کے زاویے پر نہ رکھتے ہوئے کی گئی ہو، تو یہ وصیت نافذ نہیں ہوگی، بلکہ اس وصیت کو بدل دیا جائے گا۔ جو جس کا حق ہوگا اس کا حق ملے گا، جو وارث ہونے والے ہیں ان کے حق میں وصیت کر دی گئی تو وصیت کالعدم ہوگی، تو بدلنا پڑے گا۔ یہی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے: فمن خاف من موص جنفا او اثما۔ جو شخص وصیت کرنے والے کی جانبداری یا گناہ کی وصیت کر دینے سے ڈرے، یعنی مرنے والے نے وصیت کر دی اور وصیت گناہ پر مبنی ہے، انصاف پر نہیں ہے، یا کسی سے محبت اور الفت اور قربت ہونے کے نتیجے میں ان کو زیادہ دے دیا، جانبداری طرفداری کی بنیاد پر۔ قرآن یہ کہتا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو ان کے درمیان صلح کرا دو، درست کر دو، وصیت کو درست کر دو، یعنی جو غلط وصیت ہو گئی ہے اس پر عمل مت کرو، وہ وصیت جو اسلامی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے اس کو نافذ نہیں کیا جائے گا۔ یہی کہا جا رہا ہے فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس کو بدل دو، اس کی اصلاح کر دو، اور اس پر کوئی گناہ نہیں۔ گناہ کس پر ہے؟ جو وصیت کو، جائز وصیت کو بدل دے، جائز وصیت کو، اچھی وصیت کو بدل دے، تو یہ گناہ کی بات ہے۔ لیکن جو وصیت درست نہیں ہے، اس وصیت کو اگر وہ سنوار رہے ہیں، بنا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر ناانصافی نہ ہو، تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے فلا اسم علیہ۔ درست کرنے کے نتیجے میں وصیت چونکہ بدلی جا رہی ہے، وصیت کو بدلا جا رہا ہے، تو اس طرح کی وصیت بدلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ یہاں معاملہ انصاف کا ہے، حق کا ہے، کہ اس کو حق زیادہ مل جائے جو کہ مستحق نہیں ہے، اور جو آدمی اس مال کا مستحق ہے اور اس کو اس سے محروم کیا جا رہا ہے. تو ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وصیت کرنے والے یعنی میت سے کچھ غلطی ہو گئی ہے جو کہ جائز وصیت نہیں ہے، یا وصیت ظلم پر مبنی ہے، گناہ پر مبنی ہے، تو ایسی وصیتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو بدل دیا جائے گا. اور اس طرح بدلنے سے کوئی گناہ اور کوئی فساد نہیں واقع ہوگا. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بندوں کی خطاؤں کو، گناہوں کو درگزر کرنے والا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ رحیم ہے، بہت مہربان ہے. تو اس آیت کا ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ آدمی کو، وصیت کرنے والے کو چاہیے کہ شرعی ضابطوں کو ملحوظ رکھے، ورنہ آدمی تھوڑی سی چوک کر جائے، غلطی کر جائے وصیت کرنے میں، پھر جس کے نتیجے میں وہ آدمی تباہی کی طرف چلا جائے، جہنم کی طرف چلا جائے، عذاب کی طرف چلا جائے. زندگی بھر آدمی نماز کی پابندی کرتا رہا، دین پر قائم رہا، لیکن مرنے سے پہلے وصیت کر رہا ہے اور اپنے ورثہ کو نقصان میں ڈال رہا ہے، یا اس کے جو ورثہ مستحق ہے اس کو محروم کر رہا ہے. ایسی جگہ وصیت کر رہا ہے جو جائز نہیں ہے، یا ایسی وصیت کر رہا ہے جو وصیت کے ضابطے کے خلاف ہے. یعنی اس کو حق ہے کہ وہ اپنے 1/3 مال میں وصیت کرے، لیکن وہ اس سے زیادہ کی وصیت کر رہا ہے. تو یہ ساری وصیتیں جو اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا. اور یہاں پر درست کرنے کی بات کہی گئی ہے، یعنی جو درست کرنے کے لائق ہے اس کو درست کر دیا جائے. تو اس کی وصیت چونکہ بدلی جا رہی ہے، تو بدلی جا رہی ہے اس لیے نہیں کہ کسی کا حق مارا جائے، بلکہ بدلہ اس لیے جا رہا ہے، اس کی وصیت کو چینج اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو، انصاف کو قائم کرنے کے لیے بدلا جا رہا ہے. تو انصاف کو قائم کرنے کے لیے اگر وصیت بدلی جائے تو اس میں کوئی مذائقہ اور کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم.